अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक बहुत अहम तकरीब हुई जिसमें आसिम मुनीर साहब को जो कमान थी जनरल बाजवा साहब ने जो स्टिक देनी होती है एक तकरीब की सूरत में, तो वो स्टिक दे दी गई और इस तरह से वो हमारे 17वें जो हैं आर्मी चीफ बन चुके हैं। नाज़रीन, बड़ी पुरवकार तकरीब थी और तमाम लोगों को बुलाया गया, लेकिन हम देखते हैं कि एक वो ख़ास नाम कि जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली वक्त से पहले ही, उनकी रिटायरमेंट लेने की इतनी जल्दी क्यों थी, वो आज की तकरीब से भी अयां हो गई। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक अच्छी खासी चपकलिश काफ़ी अरसे से चल रही थी आर्मी चीफ़ की दौड़ में कि कौन आर्मी चीफ़ बनता है, और उसमें हमने देखा कि बड़े नाम सामने आए और उसमें एक नाम जनरल फैज़ साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा गर्दिश करता रहा। वो तो खैर जनरल फैज़ साहब तो बहुत देर से गर्दिश कर रहे थे, मुख्तलिफ हवालात के हवाले से, बातों के हवाले से, मुख्तलिफ तनाज़ात के हवाले से उनका नाम काफ़ी देर से गर्दिश कर रहा था और वो आर्मी चीफ़ की दौड़ में भी वो शामिल थे। लेकिन वो उनका जो नंबर था वो 5वां छठा था और इस दफ़ा ज़ोर दिया गया था इस बात पर कि सीनियर मोस्ट को लगाया जाएगा, जो कि आसिम मुनीर साहब को फिर उनकी जगह अपॉइंट किया गया। और उसके बाद देखते हैं कि एक डिसअपॉइंटमेंट उनमें पहुंची, उनमें उनको फील हुआ और उन्होंने रिटायरमेंट का इजहार कर दिया। जनरल फैज़ के हवाले से मैं बात करी हूँ। हालांकि नाज़रीन, रिटायरमेंट उस सूरत में होती है कि जब आपको कोई सुपरसीड करे, तो जो सीनियर होते हैं वो ये कहते हैं कि हम अपने जूनियर को सलूट नहीं कर सकते, इसलिए वो रिटायरमेंट का कह देते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो फैज़ साहब हैं वो हर लिहाज से जूनियर ही थे आसिम मुनीर के, और इसलिए उनका रिटायरमेंट लेना बनता नहीं था। लेकिन क्यों ली, तो वो आप सब जानते ही हैं कि एक शख्स जो रिटायरमेंट अपने आप को आर्मी चीफ़ की दौड़ में समझता हो, वो जिसके ख्वाब हों कि मैंने आर्मी चीफ़ बनना है और उसकी जगह उसके ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो जाएं, तो फिर तो रिटायरमेंट लेना बनता ही है, रिटायर होना बनता ही है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये होती है कि उन्होंने इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ली। इसलिए ली नाज़रीन क्योंकि जैसा कि आज एक तकरीब थी और उसमें जितने भी जो साबिक होते हैं और जो मौजूदा होते हैं उन सबको सलूट मारना होता है, सबको सलामी देनी होती है कि जो फैज़ साहब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपने आप को वक्त से पहले ही रिटायर करवा लिया। चले नाज़रीन, अब तब्दीली तो आ गई है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि एक दफ़ा जनरल बाजवा साहब ने एक तकरीर में ख़िताब करते हुए कहा था कि हम 4 जर्नैल जो हैं वो पीटीआई पे कुर्बान हुए हैं। अब उन्होंने 4 का नाम लिया था, जिसमें हम 2 तो हमारे सामने हैं और अब जो बाकी 2 हैं आप लोगों का उस तरफ का भी ख्याल होगा कि वो बाकी 2 कौन हैं। तो एक तो नाज़रीन जनरल आसिम गफूर का नाम लिया जाता है कि वो भी इसी दौड़ में शामिल हैं और वो भी कहा जाता था कि वो भी जनरल फैज़ ही के हम ख्याल हैं और वो भी इमरान खान साहब को 10 साल के लिए हुकूमत में देखना चाहते थे और उनके साथ साथ वो ख़ुद भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते थे। तो नाज़रीन, इनका जो प्लान था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमारे सामने है कि बिल्कुल ही एक वो नाज़रीन वो हज़रत अली का कौल है ना कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना, और इंग्लिश में कहा जाता है कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। बिल्कुल उस तरह से इमरान खान साहब और उनकी ये जो टीम थे, ये जो एक साजिशी जो उनका टोला बना हुआ था, एक जो ट्राइका, इसे नाज़रीन ट्राइका कहा जाता था। इस ट्राइका में जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान, ये 3 का ट्राइका था और इन 3 की ये प्लानिंग थी कि जनाब हमने 10 साल तक इस हुकूमत को बरकरार रखना है और किसी न किसी तरीके से तीनों को एक ऐसी पोजीशनों में बरकरार रखना है कि हम इस मुल्क पर 3 साल तक के लिए अपना धाक पर बिठा के रखें। ये हुकूमत बैंक करप्ट हो जाए, ये इस हुकूमत के साथ मुल्क के साथ जो मर्जी हो जाए, लेकिन इन लोगों का ये एक प्लान था कि जो कि चकनाचूर हुआ। और आपके सामने है कि जो कर्नल जावेद बाजवा हैं वो आज उन्होंने अपनी कमान दूसरे को सौंप दी और एक तीसरे जो थे वो उन्होंने रिटायरमेंट का इजहार कर लिया है। और जनाब जो अकेले एक इमरान खान साहब रह गए हैं, उन्होंने भी अपने पिछले वो लॉन्ग मार्च में, वो जो एक लॉन्ग मार्च जिनका वो कहा करते थे ना, बड़ा शोर था, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून का ना निकला। उसी के हवाले से जब इमरान खान साहब फरमाते थे कि मैं जनाब लाखों 10 लाख 15 लाख का मैं मजमा इस्लामाबाद में ले आऊँगा तो ये हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन हमने देखा कि वो जो मजमा था वो तमाम जो सर्वे थे, जो हुकूमती जो अदाद-ओ-शुमार है, चलो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार को तो वो कहेंगे कि ये गलत है, हुकूमत ने कम ही शो करने, लेकिन जितने भी दूसरे जो ज़राओं से जो सर्वे सामने आए, जो बीबीसी की रिपोर्ट थी, जो CNN की रिपोर्ट थी, ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो मजमा था वो 20 से 25 हज़ार के लगभग था। अब आप बताएं कि 20-25 हज़ार लोग कोई भी लेकर आ जाए इस्लामाबाद में तो क्या हुकूमतें गिर जाती हैं। अगर हम मौलाना फजलुर रहमान का धरना देखें, उनका जलसा देखें, तो 1 लाख के करीब तो वो बड़े आराम से इस्लामाबाद में ले आएंगे। अगर इसी तरीके से हमने देखें कि इतने लोग लाने से, अगर 20-25 हज़ार के लोग लाने से हुकूमतें गिर सकती हैं, तो मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान तो फिर हर साल इतने लोग ला के, तो इससे ज़्यादा बल्कि मैं कहती हूँ उनके अगर आप जलसे देखें, उनका आप जलूस देखें, उनका कभी आप इज्तिमा देखें,
عمران خان صاحب کا تو بالکل اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ان کا اس طرح کا اجتماع ہوتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی ناظرین کہ جو اب ان کا جو دو تو جناب جا چکے ہیں، اب جو تیسرے عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنے ایک پچھلے جلسے میں دھمکی دے دی کہ جناب ہم جو حکومتیں ہیں وہ گرائیں گے، ہم جو اپنی پنجاب کی حکومت ہے، ہم جو اپنی KPK کی حکومت ہے وہ گرائیں گے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ حکومت گرانے کے لیے آئے تھے اور بیچارے اس قدر مجبور ہو گئے، اس قدر بے بس ہو گئے کہ اپنی حکومت گرانے کی بات کرنے لگے. تو چلیں اپنی حکومت گرانے کی بات کر رہے تھے تو آپ اسی وقت اعلان کر دیتے کہ جناب اب یہ کل سے یا پرسوں سے یا 4-5 دن کے بعد ہم یہ حکومتیں اس سے باہر نکل آئیں گے، ہم اپنی حکومتیں گرا دیں گے، ڈیزالو کر دیں گے، ہم تحلیل کر دیں گے اسمبلی کو. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم اعلان کرتے ہیں. اعلان کرنے کے بعد کل فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم جناب یہ جو کمنگ فرائیڈے ہے، اس فرائیڈے کو ہمارا ایک بیٹھے گا، کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھیں گے اور اس میں ہم لوگ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کب گرانی ہے. اب آپ اندازہ کریں ابھی یہ اس کا بھی فیصلہ ہوگا. تو مجھے یہ لگتا ہے ناظرین، میری جو مائنڈ ہے، میرا مائنڈ جتنا اس بات کو لے رہا ہے وہ یہ ہے کہ صرف بلیک میلنگ ٹیکٹس ہوتے ہیں، جو بارگیننگ ٹیکٹس ہیں، یہ وہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم حکومت کو اتنا پریشرائز کریں کہ ہم اب حکومت گرا رہے ہیں. ہم اپنی جو پنجاب حکومت ہے، KPK کی حکومت کو تحلیل کر رہے ہیں کہ اس طرح سے جو حکومت ہے، وفاق میں جو حکومت بیٹھی ہے وہ جناب مجبور ہو جائے اور وہ پھر ان کے ترلے ملتے کریں گے نہیں جناب آپ حکومتیں نہ گرائیں، ہم سے بات کریں. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جو KPK جو بیٹھے ہیں، وفاق میں حکومت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنے چوچے تو نہیں بیٹھے ہوئے، یہ اتنے معصوم تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، یہ بھی آخر سیاستدان بیٹھے ہیں. یہ ایک PDM کی حکومت ہے جس میں گھاک سیاستدان ہیں، اس میں گھاک سیاستدان زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اور ان کی ناظرین یہ جو PDM کی حکومت ہے اور خاص طور پہ اس کا جو سارا ملبہ گیا ہے نون لیگ پر، انہوں نے اپنی سیاست ختم کر دی. انہوں نے سارے اپنے الیکشن ہار گئے صرف اس لیے حکومت بچانے کے لیے کہ کسی طریقے ریاست بچانے کے لیے، کسی طریقے سے پاکستان بچانے کے لیے، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے. اگرچہ معیشت کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن وہ جو ہم لوگ سن رہے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا اور خدا نخواستہ سری لنکا والی صورتحال بن جائے گی، الحمدللہ ہم اس صورتحال سے تو نکل آئے ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اپنا نام خراب کرنے کے بعد، اپنی سیاست ڈبونے کے بعد، اپنے الیکشن ہارنے کے بعد، کیا اتنی آسانی سے PDM اور یہ نون لیگ ان کو الیکشن دیں گے؟ بالکل بھی نہیں، اور نہ ہی دینے چاہیے. دینے کیوں نہیں چاہیے؟ دینے اس لیے نہیں چاہیے ناظرین کہ ملک اس وقت، میرا نہیں خیال کہ کسی نئے الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے. ابھی کل پرسوں جب الیکشن کمیشن نے ایک سرسری سے جائزہ لے کے بتایا کہ ایک جب وہ ہوتا ہے، الیکشن ہوتا ہے، کسی ایک امیدوار کا الیکشن ہوتا ہے تو 1.5 سے 2 کروڑ کے قریب اس پہ خرچہ آتا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ جب عام انتخابات ہوتے ہیں تو بات کہاں پہ جاتی ہے. اور جب ایسے ملک میں، ایسے حالات میں کہ جہاں پہ ابھی سیلاب زدگان کی مکمل طور پہ داد رسی نہیں ہوئی، معیشت کا پٹھا بیٹھا جا رہا ہے، ڈالر پھر آہستہ آہستہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، روپے کو ہمارے آنکھیں دکھا رہا ہے، بجلی پانی، یعنی کہ ابھی ملک کی حالت بالکل بھی نہیں بہتر ہوئی، اتنی سٹیبل کنڈیشن میں نہیں ہے. اس ملک میں دوبارہ سے اگر الیکشن نافذ ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ اس ملک کا کیا برا حال ہوگا، کیا برا سین ہوگا. ایسی باتیں ناظرین، ایسی چیزیں یا تو حکومت کے دماغ میں آ سکتی ہے یا یہ ایک عام پاکستانی، ایک درد دل رکھنے والا پاکستانی ہی سوچ سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب یا ان کے حوالیوں کے دل میں ایسی کوئی بات آئے گی. ان کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی ہے کہ جناب ہم بہت مقبول پارٹی ہیں، ہمارے جتنا کوئی مقبول پارٹی ہے نہیں، اور ہم اگر آج الیکشن میں جاتے ہیں تو ہم جناب پورے اس کے ساتھ فل فلیج ہم لوگ حکومت میں آ جائیں گے، ہمیں 2/3 کی میجورٹی مل جائے گی. اور اگر یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ اگر ان کی بات ہے، تو ابھی کل پرسوں آپ نے لوگوں نے دیکھا کہ ساتھ کشمیر میں الیکشن ہوئے جہاں پہ عمران خان صاحب ہی کی حکومت تھی، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہوئے تھے، لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہوئے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ 3رے نمبر پہ آئی ہے. تو آپ کیا خیال کرتے ہیں، کیا وہاں پہ آپ کی پارٹی نہیں تھی؟ کیا وہاں پہ آپ کی مقبولیت نہیں تھی؟ اکارڈنگ ٹو دا فواد چودھری، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جناب بہت مقبول ہیں اور ہم اگر آج الیکشن میں جائیں تو ہم مقبولیت سے پوری میجورٹی لے کے جیتیں گے. تو پھر آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ وہاں پہ کیوں آپ 3رے نمبر پہ چلے گئے؟ وہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ نون لیگ نے میدان مارا ہے، پیپلز پارٹی نے میدان مارا ہے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے میدان مارا ہے، اور جو تھوڑے بہت جو سیٹیں ہیں وہ ان کے حق میں آتی ہیں. یا سب سے نمبر 1 پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو آزاد امیدوار ہیں، کہ آزاد امیدوار کو نظر نہیں آیا کہ PTI اس وقت مقبول پارٹی ہے، وہ ان کے ساتھ جا کے مرج ہو جاتے. لیکن نہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں. وہ اس وقت یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اگر آج عمران خان صاحب الیکشن لڑتے ہیں
تو وہ تمام ملک میں وہ 2/3 کی میجورٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین اگر آپ اس بات کو بھی ہم ان کی دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیت سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ابھی پچھلے دنوں وہ جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے جس میں عمران خان صاحب تمام سیٹوں سے خود کھڑے ہو گئے تھے، لیکن کیا ہوا تھا کہ 2 سیٹوں سے وہ خود کھڑے نہیں ہوئے اور وہاں سے وہ ہار گئے۔ ایک ملتان والی سیٹ تھی اور ایک کراچی والی سیٹ تھی۔ تو اگر آپ عام انتخابات میں کیا عمران خان صاحب خود تمام سیٹوں سے کھڑے ہوں گے، جو کہ امپاسبل چیز ہے اور نہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ وہاں پہ کیا کریں گے؟ تو ظاہری بات ہے ان کے وہاں پر کینڈیڈیٹ ہی کھڑے ہوں گے۔ وفاد چودھری، یہ جو ان کے ہیں ارشد ڈار ہیں، عثمان ڈار ہیں، یہ ان کے یہ کینڈیڈیٹ ہی کھڑے ہوں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا جیت جائیں گے؟ عمران خان صاحب اپنے بہاف پہ کتنی سیٹوں سے جیت سکتے ہیں؟ یقیناً ساری سیٹوں سے نہیں جیت سکتے۔ تو پھر وہاں پہ ان کا جو بیانیہ ہے کہ جناب ہم 2/3 کے میجورٹی سے جیتیں گے اور ہم ملک کی مقبول ترین پارٹی ہے، وہ بالکل دم توڑ جائے گا۔ کچھ دم تو وہ توڑ گیا ہے، ابھی لوکل جو گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے آزاد کشمیر کے، اور کچھ جو باقی ہے وہ اگر انتخابات ہوتے ہیں، لیکن سین نہیں نظر آ رہا۔ وہ سین اس لیے نظر نہیں آ رہا ناظرین، ان کے اپنے اندر بھی پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں میں بھی ایک کھلبلی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ فی الحال الیکشن ہو۔ اب اس میں کون لوگ نہیں چاہتے؟ اس میں ناظرین نہ پنجاب حکومت چاہتی ہے، نہ KPK کی حکومت چاہتی ہے، کیونکہ ناظرین یہ جو لاسٹ کا ٹائم ہوتا ہے، یہ جو آخری سال ہوتا ہے جب الیکشن ہوتے ہیں، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں تمام جو MNAs MPs ہوتے ہیں، انہوں نے گراؤنڈ پہ جا کے اپنے حلقوں میں جا کے کام کروانے ہوتے ہیں، اور اس بیس پہ ان کو جو آنے والے الیکشن ہوتے ہیں اس پہ ووٹ پڑتے ہیں، یہ ووٹ مانگتے ہیں، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں فنڈ جاری ہوتے ہیں اور یہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے کام کرتے ہیں، جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، نالیاں پکی کروا دینا، سڑکیں پکی کروا دینا اور اس قسم کے کام۔ لیکن اگر یہ کام نہیں ہوتے اور وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو ووٹ لینے کے لیے بھی پھر کس منہ سے جائیں گے؟ ایک تو یہ بات ہوتی ہے، دوسری بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ وہ یہ ہے، ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو پرویز الہی صاحب نے ان کو کہا کہ عمران خان صاحب ہم آپ کے کہنے پہ آج اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اوپر اتنے کیسز بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ کو وفاق کی طرف سے پولیس پکڑنے کے لیے آتی ہے تو اب پنجاب کی حکومت تو ہوگی نہیں کہ آپ وہاں پر آ کے اب بیٹھ جائیں اور آپ کو ایک سیفٹی مل جائے، نہ KPK کی حکومت ہوگی کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہاں جائیں گے؟ نہ آپ روس بھاگ سکتے ہیں، نہ آپ امریکہ بھاگ سکتے ہیں، نہ آپ کابل بھاگ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جو آپ کے اوپر اتنے کیسز بنے ہوئے ہیں، آپ نے یا KPK پہ آنا ہے یا پنجاب میں جانا ہے، اور پھر وہ ہیلی کاپٹر کے جو جھولے ملتے تھے وہ جھولے بھی ان کے ختم ہو جائیں گے۔ پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ اور آج عمران خان صاحب کے آگے پیچھے اتنی جو 10,000 کے قریب، جو 5,000 کے قریب جو ان کو ایلیٹ فورس جو ان کو سیکیورٹی دے رہی ہے، KPK کی حکومت سیکیورٹی دے رہی ہے، پنجاب حکومت ان کو سیکیورٹی دے رہی ہے، ایلیٹ فورس میں کہتی ہوں کوئی فورس ایسی نہیں ہے جو ان کو سیکیورٹی نہیں دے رہی، تو اس کے بعد تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ تو پھر سابق ہو جائیں گے۔ اور سابق جو ہوتے ہیں وزیر اعظم جو ہوتے ہیں اور سابق جو حکمران ہوتے ہیں، جو سابق جو پارٹی کے جو وہ ہوتے ہیں چیئرمین ہوتے ہیں، پھر ان کو کتنی سیکیورٹی ملے گی؟ پھر جتنی ان کو سیکیورٹی ملے گی اتنی ہی پھر سیکیورٹی کے لیے جو باقی پارٹیوں کے سابق حکمران ہیں، خاقان عباسی کو آپ دیکھ لیں، ارشد جو ہیں پنجاب کے یوسف رضا گیلانی ہیں، وہ بھی پھر کہہ سکتے ہیں کہ جتنی سیکیورٹی عمران خان صاحب کو ملی ہمیں بھی اتنی ہی دیجیے، کیونکہ ہم بھی سابق وزیر اعظم ہیں۔ پھر تو بات اس طرح سے آ جائے گی۔ یعنی کہ ناظرین یہ جو مختلف باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ساری باتیں ان کی پارٹی کے اندر گردش کر رہی ہیں کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ ناظرین میں آپ کو یہ بات کروں کہ اگر یہ لوگ کتنے ہی سیریس ہوتے اس اپنی پارٹیوں کو، اپنی ان حکومت کو، پنجاب حکومت کو اور KPK کی حکومت کو ڈیزالو کرنے کے لیے اتنے ہی سیریس ہوتے تو یہ ہفتے نہ دے رہے ہوتے، یہ اتنا ٹائم نہ پاس کر رہے ہوتے کہ ہم اس ہفتے کو دیں گے، ہم اس ہفتے کو دیں گے، یہ فیصلہ کر دیتے۔ یہ فیصلہ اسی لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے اندر بھی ابھی مختلف آراء ہیں، مختلف اوپینین ہیں، اور وہ جو اوپینین ہے وہ اسی چیز کو کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ابھی رک جائیں، ابھی ٹھہر جائیں، اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں کہ اگر ہم اپنی ان حکومتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ ایک ناظرین چلتے چلتے میرے ذہن میں یہ بھی بات آئی کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر پنجاب حکومت اور KPK حکومت کی طرف سے وہ ڈیزالو کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں پہ انتخابات ہو جائیں گے، اور اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے تو وفاق میں وزیر اعظم شہباز شریف بیٹھے ہیں، تو عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر یہ بات بھی چل رہی ہے کہ اگر وہاں پہ حکومت انتخابات ہوتے ہیں اور وہاں پہ کوئی اور حکومت آ جاتی ہے پنجاب میں اور KPK میں، تو وہ جب حکومت آئے گی وہ 5 سال کے لیے ہوگی، اور جب وہ 5 سال کے لیے حکومت ہوگی تو پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور اگر یہ حکومت رہتی ہے اور اگر وفاق میں ایک کیئر ٹیکر حکومت بننے کی طرف آتا ہے تو وہ بھی اسی الیکشن کمیشن کے سربراہی میں ہی وہ کیئر ٹیکر حکومت بنتی ہے۔ تو وہ الیکشن کمیشن کو بھی آپ کو جیسا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کیسے ان کو بھی
लानत मलामत कर रहे होते हैं, ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन को छोड़ा, ना ही वो छोड़ते हैं इलेक्शन कमिश्नर को। तो हर सूरत हाल में इमरान खान साहब की फेवर में बात नहीं जाती है। अगर वो हुकूमतों से बाहर निकलते हैं, अगर वो अपनी KPK की हुकूमत और पंजाब हुकूमत को डिज़ोल्व करते हैं, तब भी हालात उनकी फेवर में नहीं जाते, और अगर वो हुकूमत में रहते हैं तब भी उनके हालात उनके फेवर में नहीं हैं। आगे खून पीछे खाई। तो इमरान खान साहब, मैंने कहा था ना नाज़रीन कि ये एक ट्राइका था, और ट्राइका में 2 लोग तो अपनी अपनी जगह पे जा चुके हैं। अब इनको देखना है कि ये कब तक अपनी हार मानते हैं और हकीकत को तस्लीम करते हैं कि अब उनका वो जो 10 साल वाला मंसूबा था वो नाकाम हो चुका है, वो सामने आ चुका है, और उनकी वो जो साजिश थी वो अब मज़ीद नहीं चलेगी। तो इसी बात के साथ अगर आपको मेरा ये तज़किया पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।